السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کا بے پایاں کرم اور احسان، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کا بندوں کو حکم ہوا، وہ صراط مستقیم جس کے لیے بندہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ صراط مستقیم جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب کا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ اس صراط مستقیم پر آج اگر کوئی ہے تو وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا دعویٰ تو ہر کلمہ گو کرتا ہے۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے فرقے ہیں سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب ادعائے اسلام کرتے ہیں اور سبھی کہتے ہیں کہ ہم جس راستے پہ ہیں وہی صراط مستقیم ہے، لیکن صراط مستقیم کیا ہے اسے اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں خود بیان فرما دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ جل وعلا نے جن لوگوں پر احسان فرمایا انہیں خود اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین حضرات اور شہید حضرات اور نیک لوگ، یہی اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اب ہمارے سامنے اللہ جل وعلا کے مقبول اور محبوب بندوں کا راستہ یہ واضح اور بالکل مدلل طریقے پر بیان کیا جائے تو ہمارے لیے صراط مستقیم کو بتانا، پیش کرنا بالکل آسان ہے، اس لیے کہ ہر ایک تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم، ہم جس پر چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، لیکن کیا جس راستے کو وہ صراط مستقیم بتا رہے ہیں کیا وہ بزرگوں کا بھی راستہ ہے، اللہ والوں کا بھی راستہ ہے؟ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو وہ راستہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہی بزرگوں کا راستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اولیاء کرام کا راستہ ہے، وہی صلحاء اور شہداء اور صدیقین کا راستہ ہے۔ کیونکہ صراط مستقیم کا دعویٰ کرنے والے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین کی خلافت ہی کا انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی خلافت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی بیعت کی، انہیں مانا۔ خود حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی پیشرو تینوں کے تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کو بھی مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور انہوں نے جو عہدے عطا کیے اس عہدے کو قبول بھی کیا، جو وظیفے مقرر کیے وہ وظیفے بھی لیے، ان کے دور میں انہوں نے مشورے دیے، جنگ میں شریک ہوئے۔ تو یہ سب اس بات کی تائید میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ جو تین خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت کا ماننا حقیقت میں حضرت علی کو ماننا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان کی خلافت کا کوئی اگر منکر ہے تو حضرت علی کو بھی نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، شیر خدا کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان فاسد العقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہوگا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے پیشرو تینوں خلفاء کی خلافت ڈر کر اور تقیہ کر کے تسلیم کیا۔ ہم حضرت علی کے بارے میں اپنے ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جو شیر خدا ہیں وہ ڈر کر کے کوئی عقیدہ قبول کریں گے، وہ تقیہ کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین دھوکہ دیں گے۔ نہ جانے انہوں نے کس کو علی کہا ہے، ہم تو اس کو علی جانتے ہیں جنہیں میرے آقا نے اپنی گود میں کھلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو انہیں علی جانتے ہیں جو حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔
سبحان تو اللہ اسے علی جانتے ہیں جنہوں نے ایک جھٹکے میں خیبر کا دروازہ کھینچا اور کھینچ کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا تھا. سبحان اللہ وہ شیر خدا ہیں، سبحان انہیں علی اللہ جانتے ہیں. تقیہ کرنا، دھوکہ دینا، کسی سے ڈر جانا اور ڈر کر حق کے خلاف قبول کرنا، یہ حضرت علی کی شان نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک تو اہل سنت و جماعت حضرت علی کی خلافت کو بھی مانتے ہیں، ان سے پیش رو تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہم حضرت علی کو ایسا مانتے ہیں کہ جن کو حضرت علی نے مانا انہی کو ہم بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ لیے بخاری شریف میں ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ، بخاری شریف میں ان کی روایت موجود ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مولا کائنات کی جو ازواج مطہرات تھیں، بیویاں تھیں، ان میں سے ایک سے حضرت محمد ابن حنفیہ ہیں، اور ان میں یہ بڑے ہیں. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد کے بعد آپ کی جو اولاد ہوئی دوسری ازواج سے، ان میں حضرت محمد ابن حنفیہ بڑے. سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ دیکھیے باپ بیٹے کی بات ہے، بیٹا پوچھنے والا، باپ بتانے والے، حضرت علی مرتضیٰ کے ماننے والے اگر واقعی دل سے مانتے ہیں تو ان کے اس قول پر بھی ان کا عقیدہ ہونا چاہیے. پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بخاری شریف کی روایت. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی پھر ان کے بعد کون؟ میں ایک ہی تک نہیں رہی بات، پھر ان کے بعد کون؟ مولا کائنات نے برملا ارشاد فرمایا ان کے بعد عمر ابن خطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ان کے بعد سب سے افضل حضرت فاروق اعظم کو مانتے ہیں. سبحان اللہ کیوں؟ یہ وہ عقیدہ ہے جو علی مرتضیٰ نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ تم کس علی کو مانتے ہو؟ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو حسنین کریمین کے والد گرامی اور شیر خدا فاتح خیبر ہے. سبحان اللہ سبحان ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تقیہ کرے گے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو افضل مانے پوری امت میں سب سے زیادہ، اور ان کی خلافت کو حضرت علی مرتضیٰ نے تسلیم کیا تو سارے اہل سنت و جماعت ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. یہاں تک کہ جو شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرے وہ مومن نہیں رہے گا، کہ ان دونوں کی خلافت پر اجماع امت ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے. جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے بھی، اور سارے صحابہ ہیں جن میں عشرہ مبشرہ کا حضرت زبیر ابن عوام ہوں، کہ حضرت طلحہ ہوں، کہ حضرت سعد ابن وقاص ہوں، کہ حضرت علی مرتضیٰ ہوں، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، سب نے حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا. تو یہ اہل سنت
ان دونوں کی خلافت کو اجماعی مانتی ہے، یہی اہل سنت کا طریقہ اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہیں سے واضح ہو گیا کہ جو ان شیخین کریمین کی خلافت کو نہیں مانتا وہ پھر مسلمان نہیں ہے، اور ان کی خلافت کو اگر نہیں مانتا تو حضرت علی کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باقاعدہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تھی۔ تو اہل سنت و جماعت کا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے احسان فرمایا ہے۔ لہذا جتنے شیعہ رافضی ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پہلے تینوں خلفائے راشدین میں سے کسی کی خلافت کو نہیں مانتے، بلکہ معاذ اللہ چند صحابہ کو چھوڑ کر بقیہ کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتے؟ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید جتنا نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، مکمل حرف بحرف جتنا منزل من السماء ہے وہ سب کا سب محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ساری دنیا مل کر بھی چاہے کہ قرآن مجید کے کسی زیر و زبر کو بھی ادھر ادھر کر دے تو نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ اہل سنت و جماعت کا، اب جو اس کے خلاف ہوگا وہ خود ہی نکل گئے، صراط مستقیم پہ کہاں رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ اگر تفصیل ذکر کی جائے تو بات بڑھ جائے گی، مجھے اشارے میں صرف بات کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب بھی مانتے تھے، ان کا اختیار بھی مانتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دعویٰ کرتے رہے اپنے مسلمان ہونے کا، لیکن اگر حضور کا علم غیب نہ مانے، سرکار کے لیے مطلقاً علم غیب کا اگر انکار کر دے، حضور کو علم غیب تھا ہی نہیں، یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ بعض علم غیب تو قرآن مجید سے ثابت، اور یہی نہیں بلکہ اللہ جل وعلا نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے تو انبیاء یہ نبی، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی یہ نبعن سے بنا ہے، نبوت سے، تو نبعن کے معنی خبر دینا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر خبر دینے والوں کو نبی نہیں کہا جاتا، ورنہ ریڈیو معاذ اللہ نبی ہو جائے، اخبار بھی نبی ہو جائے، کوئی آ کر کے دین کی خبر دے دے نبی ہو جائے، ایسا تو نہیں۔ نبی ایک خاص طبقہ اللہ جل وعلا نے جنہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، انہیں اللہ نے نبی کہا، اور جب نبی ہیں تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود وہابیوں کا بہت بڑا مولوی حفیظ بلیاوی، جس نے مصباح اللغات ترتیب دی، فاضل دیوبند ہے، مصباح اللغات میں آپ نبی کا معنی دیکھ لیں، اس میں خود نبی کا معنی دیا ہے بِالہام الہی، غیب کی خبر دینے والا۔ بِالہام الہی لگا کر کے پتہ نہیں اس نے کیا کہنا چاہا۔ ارے ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اگر اللہ کے دیے بغیر ایک ذرے کا علم بھی مانو تو کفر ہو جائے۔ بے شک۔ یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بِالہام الہی، اللہ نے دیا ہے تو غیب ہے انہیں،
اللہ کے دیے سے غیب۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی خبر دی، سبحان اللہ، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ ساری مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، لوح محفوظ بھی، جبرائیل امین بھی ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ علم اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی کو غیب دیا، لیکن اپنے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں تو۔ ساری چیزوں کی خبر دی اس پروردگار نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نائب مطلق کو سب کی خبر۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اب جو نہیں مانتا وہ خود بخود نکل گیا صراط مستقیم سے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر ہے اللہ تو نے احسان فرمایا۔ تو صحابہ کرام میں پر احسان ہے، صحابہ کرام کا یہی عقیدہ کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور غیب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور بتا دیتے۔ بلکہ غیب ہی کا معاملہ تھا کہ جب منافقوں نے اس پر مذاق اڑایا تو اللہ جل وعلا نے ان کی مذمت میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ شان نزول ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور غزوہ تبوک یہ کافی فاصلے پر ہے، سرکار بنفس نفسی تشریف لے جا رہے ہیں، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، ان میں منافقین بھی تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ان قریب مسلمان روم اور ایران پر غالب آ جائیں گے۔ اس زمانے میں روم اور ایران دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں جن کو سپر طاقت کہتے ہیں۔ ان 2 بڑی طاقتوں پر مسلمان، حالانکہ اس وقت جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو عجیب حال، کھانے تک کے معاملات سامنے تھے، صحیح طریقے پہ اسلحے نہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ آنے والے وقت میں مسلمان روم اور ایران پر غالب آ جائیں گے۔ اس زمانے میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ جب حضور نے فرمایا، ایک تو شان نزول یہ، تو اب جب منافقوں کو معلوم ہوا تو ان میں سے کچھ نے کہا، کچھ منافقین، یہ دیکھو یہاں کھانے کو نہیں ہے، اسلحے نہیں ہے، اور روم اور ایران پر خبر دے رہے ہیں فتح کی۔ اور ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول کی اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی، کھو گئی، بہت تلاش کیا، یہاں وہاں گئے، نہیں ملی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بہت تلاش کیا، نہیں ملی۔ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تمہارے پاس بھی 2 آنکھ ہیں، میرے پاس بھی 2 آنکھ ہیں، جب تم نہیں دیکھ سکے تو میں کہاں سے دیکھوں؟ آج کل تو بڑے دھڑلے سے بول دیا جاتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں۔ بہت شوق ہے ان کو تقابل کا۔ بھئی اگر آنکھ، ناک، کان اسی بنیاد پر کسی کی برابری کرنا ہے تو تھوڑا نیچے بھی اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ اور کہہ دیا کرو روڈ پہ چلنے والی کتیا سے، اے کتیا تیری بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں، ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ وہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ دونوں بھائی بہن ہیں بھائی، تمہارے بھی 2 کان ہیں، میرے بھی 2 کان ہیں، ہم دونوں بھائی بہن، وہاں کیوں نہیں کہتے؟ ارے تمہارے پاس بھی ناک ہے
اور چیونٹی کی بھی ناک ہے وہ جو دکھتی بھی نہیں، اتنی مختصر ناک چیونٹی کی کوئی دکھتی بھی نہیں، لیکن تمہاری ناک جو ہے وہ چیونٹی کی ناک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شکر کا دانہ یہاں گر جائے، کوئی میٹھی چیز گر جائے، کہیں چیونٹی نہیں دکھ رہی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ ہماری اور تمہاری ناک کے اندر اگر شکر گھسیڑ بھی دے تب بھی اس کی مہک نہیں آتی، اور چیونٹی کو کام بھی، تمہاری ناک تو چیونٹی کی ناک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں۔ تو وہ صحابی رسول حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی گم ہو گئی، نظر نہیں آ رہی، بہت تلاش کیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ تلاش کرو، تمہارے پاس بھی دو آنکھ ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیا بتاؤں؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ فلاں پہاڑ کی وادی میں تمہاری اونٹنی کی نکیل ایک پتھر سے الجھ گئی ہے۔ اب وہ گئے تو واقعی جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں تھی وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لے کے چلے جائے، یہ غیب ہے کہ نہیں؟ جب آ کے انہوں نے اپنے ساتھیوں میں یہ ذکر کیا، لشکر میں بات مشہور ہوئی، تو اس لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہے یہ دیکھو ہم انہی میں موجود ہیں، درمیان ہماری تو خبر نہیں ہے، دور کی اونٹنی بتا رہے ہیں، کھانے کو قاعدے سے نہیں ہے، یہ روم اور ایران پہ فتح کی خبر دے رہے۔ دونوں میں ایک بات تو مشترک ہے، وہ علم غیب کا انکار۔ ان منافقوں نے علم غیب کا انکار کیا، اور آج انہی کے چیلے چپاڑے جو ہیں علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اور علم حضور کے لیے علم غیب ماننا یہ ہم سنی سوی عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی غیب کیا جانے، معاذ اللہ وہی بولی جو آج ان کی ہے، تو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ اللہ جل وعلا نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اے محبوب اگر ان سے آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم لوگ ایسا کہہ رہے تھے میرے بارے میں، میرے علم کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، اے محبوب اگر ان سے سوال کریں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہہ اٹھیں گے، ضرور کہیں گے، وَلَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، یعنی سیریس ہو کر کے، سنجیدہ ہو کر کے یہ نہیں بول رہے تھے کہ یہ رسول غیب کیا جانے، یوں ہی آپس میں مذاق کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، راستہ کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ جل وعلا فرمایا اگر اے محبوب آپ ان سے پوچھیں گے تم نے یہ کہا میرے بارے میں، یہ کہیں گے ہم تو کنا نخوض ونلعب، ہم تو آپس میں مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے۔ یہی ہوا، سرکار نے ان لوگوں کو بلایا، بلاؤ تم لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہا، حضور وہ تو راستہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے ساتھ، یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ تم ٹائم پاس کرنے کے لیے استہزاء کرو، یہاں استہزاء کرنا، مذاق اڑانا ایمان کو اڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، قل، اے محبوب فرما دو، ان لوگوں سے فرما دو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اللہ، مذاق کس کا اڑایا؟ کس کے علم غیب کا؟ حضور کے، یہ غیب کیا جانے؟ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب اللہ و آیاتہ و رسول، یعنی رسول کی بارگاہ کا مذاق حقیقت میں اللہ کے دربار کا مذاق، اور اللہ اکبر، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم لوگ اللہ اور اللہ کی آیتوں اور رسول کا مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، دیکھو کتنا واضح بیان، لا تعتذروا، یہ ہیلے بہانے مت کرو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے،
راستہ کاٹنے کے لیے سب کر رہے تھے، ہم لوگ سیریس ہو کر کے ایسا نہیں بول رہے تھے۔ لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لانے کے بعد بے شک کافر ہو گئے۔ معاذ اللہ۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ لکھا، یہ احانت کی، کافر ہو، کہتے ہیں ارے ہاں اتنی موٹی موٹی کتاب لکھے، اتنی لمبی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھی، ان کے یہ شاگرد، یہ مدرسہ، وہ کافر ہو جائے گا؟ ارے وہ لوگ جہاد کرنے جا رہے تھے، کسی کی گردن کٹتی، کسی کا ہاتھ کٹتا، کسی کا سینہ چھلنی ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی پرواہ نہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میرے محبوب کے ہو کہ نہیں ہو؟ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اگر اللہ، محبوب کے ہو تو خدا کے ہو، اور محبوب کا جو نہیں وہ خدا کا بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے بنیاد پر پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو ادنا احانت اور توہین کرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں تھوڑی بھی توہین کرے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، بے شک وہ کافر ہو جائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ایسا کافر کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو اس کے کافر ہونے اور اسے عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا کافر۔ تو صراط مستقیم وہی راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہی راستہ اولیاء کرام کا ہے، یہی راستہ صحابہ کرام کا، اور یہی راستہ اولیاء کرام کا۔ ہم جو اولیاء کرام کے ذکر کی مجلسوں سے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا کلیجہ پھٹتا اسی وجہ سے کہ جب ان کا بیان ہوگا تو صراط مستقیم کا بھی بیان ہو جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان کلیجہ اللہ۔ پھٹ رہا ہے نا، کہ تم سبحان لوگ اللہ۔ جو ہے جب دیکھو تو کبھی جو ہے عید غوثیہ منا رہے ہو، کبھی جشن غوث اعظم مناتے ہو، کبھی جشن خواجہ اعظم مناتے ہو، کبھی مجدد اعظم مناتے ہو، کبھی جشن مجدد الفسانی مناتے ہو۔ یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، اس لیے بدعت کی رٹ لگائی جا رہی ہے، ہماری پول کھلتی چلی جائے گی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منایا جا رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوگا، محبوبان بارگاہ کا ذکر ہوگا، تو صراط مستقیم واضح ہوگا کہ غوث پاک کا کیا طریقہ تھا، خواجہ اعظم کا کیا طریقہ تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کیا طریقہ تھا، حضرت محبوب الہی کا کیا طریقہ تھا۔ ان اللہ والوں کا کیا تذکرہ کرتے جاؤ، صراط مستقیم واضح ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو ہم اگر دستبوسی کر لیں تو کہیں گے بدعت ہے۔ کیوں بھائی؟ کہو دستبوسی کے لیے جھکنا پڑا نا، یہ جھکنا پڑا تو اس لیے جھکنا جو ہے یہ منع ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جھکنا منع ہے تو کسی کام کے لیے مت جھکو۔ کسی کا جوتا صحیح کرنا ہو، سیدھا کرنا ہو تو جھکو گے یا پیر سے ایسے ایسے کرو گے؟ بہت ماریں گے اس کے مریدین۔ پیر صاحب کے جوتے کو ایسے لات لگا کے کرو گے، کیوں ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ جھکنا پڑتا، مریدین تم کو جھکا ڈالیں گے ہمیشہ کے لیے۔ بھائی جھکنا کام کے جھکنا ہی پڑے گا بھائی۔ اب دستبوسی کرنے کے لیے تو آدمی جھکے گا۔ حدیث پاک میں قدم بوسی ثابت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وفد عبد قیس کے لوگ آئے، سرکار مسجد نبی شریف میں فرمایا، اپنی سواریوں سے اترے اور تیزی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کوئی حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا، کوئی حضور کے پیر اقدس کو بوسہ دے رہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان لوگ یہ حدیث پاک میں ہے، مگر اس طرح کی حدیث تو اسے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صراط مستقیم میں چل نہیں رہے ہیں نا۔ صراط مستقیم میں چلنے کے لیے دونوں آنکھ کھلی ہونی چاہیے، ان کی ایک آنکھ تو ہمیشہ بند ہے جو صراط مستقیم کو دیکھے، ہمیشہ تو کجروی طرف ہے۔ تو صراط مستقیم وہی ہے جو صحابہ کا، جو اولیاء کرام کا طریقہ اور راستہ۔ صحابہ نے بوسہ دیا، حضور نے منع نہیں فرمایا۔
کھڑے ہو جائیں تعظیم کے کہ شرک ہو رہا ہے، شرک. جبکہ حضرت سعد آ رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے خود فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے آقا کی طرف کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیثیں انہیں نظر نہیں آئیں گی. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ان کے حضور نے حکم دیا تو اگر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے لیے شرک ہو جائے، حرام ہو جائے. اب یہ یا تو اس حدیث پہ عمل کریں، اپنے بزرگوں کا پیر اسے بوسا دیں یا نہ دیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جھکیں گے نہیں، بھئی ہم تو جھک کے بوسا دیتے ہیں. ان کے لیے بول رہا ہوں کہ جھکیں گے تو حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اور قدم بوسی حدیث سے ثابت ہے. یہ اپنے بزرگوں کی اگر قدم بوسی کریں گے تو پکڑیں گے پیر اٹھا کر کے یوں چوبیں گے. پیر صاحب تو ادھر لڑک گئے ہیں لیکن یہ جھک نہیں رہے ہیں کہ شرک ہو جائے. یہ ان کا صراط مستقیم. جب قدم بوسی ثابت ہے تو کیسے قدم بوسی کرے گا؟ جھکے گا نہیں. بغیر جھکے کیسے ہوگا؟ اٹھا کے کر لے. وہ تعظیم ہو رہی ہے یا مرمت ہو رہی ہے پیر صاحب؟ یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے بزرگوں کے. بے شک بے شک. تو اللہ والوں کا بیان اس لیے ہے تاکہ صراط مستقیم واضح ہوتے جائے. سبحان اللہ. اور ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان بے شک صراط مستقیم پر. بے شک. تو بزرگان دین سے بھی قدم بوسی، دست بوسی وغیرہ سب ثابت ہے، ان کو نظر نہیں آتے. تو حضرت سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، کیا نام حضرت تو امیر خسرو، دوسرے کیا ہاں حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ حضرت محبوب الہی کے وہ خلیفہ ہیں جن سے حضرت محبوب الہی کا فیض بہت عام ہوا. سبحان اللہ. ان کے خلفاء ہندوستان کے گوشے گوشے تک گئے. انہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف میں. تو گیسو دراز کہا جاتا ہے. کچھ جاہل جو ہیں اسی نام پر بڑے بڑے بال رکھنے لگے. وہ بڑے بال رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز سے اس سلسلے میں سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ان کی گیسو دراز ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علی رحمت و رضوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے گزر رہے تھے راستے میں کہ اچانک حضرت بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان جو ان کے مرید تھے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید نہیں، وہ سامنے آئے اور آ کر کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے زانوں پہ بوسا دیا. چونکہ سواری پہ تھے، یہ نیچے تھے تو زانوں پہ بوسا دیا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا سید، کیونکہ آپ سادات کرام سے ہیں. سبحان اللہ. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سید نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پیر وہی ہو جو سید ہو. سید کا بھی پیر وہ ہے جو سید نہیں ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور سلسلہ چشتیہ میں نہیں. سبحان اللہ. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کیا فرمایا؟ سید فروتر. اللہ اکبر. سید اور نیچے. زانوں کو دیا، انہوں نے گھٹنے کو دیا. کہ سید فروتر، تو قدم کو بوسا دیا. پھر فرمایا سید فروتر اور نیچے، تو زمین خدمت کو بوسا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. جب آپ نیچے ہو رہے ہیں تو آپ یہ زلف رکھتے تھے یہاں، تو ایک زلف کی لٹ جو ہے وہ گھوڑے کی وہ رکاب میں پھنس گئی، اور جیسے ہی نیچے بوسا دینے کے لیے جھکے
تو وہ زلف بھی بڑھتی چلی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زلف اللہ. بڑھتی چلی گئی، نیچے بوسا دیا. اب وہ زلف آپ نے اس زلف کو کاٹا نہیں، کیوں کہ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد حکم دیتے جا رہے ہیں سید فروتر سید فروتر سید فروتر، سید اور نیچے اور نیچے اور نیچے. جیسے جیسے میں نیچے بوسا دیتا گیا میرے مراتب بلند ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مراتب بلند ہوتے رہے. ان مراتب کی بلندیوں کے حاصل کرنے کی یہ نشانی ہے، اس لیے میں اسے کاٹنے لگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ، جشن غوث اعظم، جماعت رضا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 اب واہ. اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہے گا، سنیت اجاگر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کے عقائد کے دلائل ملتے رہے، اسی لیے روکا جا رہا ہے. واہ واہ. یہ جشن مت کرو، وہ جشن مت کرو، کیونکہ ان کا پول کھلتا جائے گا، اس لیے کلیجہ پھٹ رہا ہے. اور ہمارا تو عقیدہ ثابت ہوتا جا رہا ہے. ان اللہ والوں نے اس طرح سے، اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے کہ وہاں بڑے بڑے جو جادوگر پہلے سے موجود تھے سب کا قلعہ کما کر کے پورا علاقہ فتح کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان. بے شک. لیکن مرشد کی بارگاہ میں کتنے مؤدب، اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بھائی سواری جا رہی ہے تو کتنے مریدین ہوں گے، خود ان کے مریدین ہوں گے. واہ واہ. لیکن قدم بوسی فرما. اب قدم بوسی تو اب اس وقت مرشد اس وقت عجیب کیفیت ان پر تاریخی عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عطا کس طرح عطا کر رہے ہیں؟ فروتر، سید فروتر، سید فروتر، اور نیچے اور نیچے اور نیچے. تو زلف بڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اس زلف کو ہمیشہ باقی رکھا، کیونکہ یہ تو علامت تھی کہ پیر و مرشد نے یوں نوازا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کیوں کاٹتے ہو؟ واہ واہ. تو وہ تو علامت ہے. اب یہ جو رکھتے ان کی کون سی علامت ہے؟ کتنے ایسے کہ داڑھی صاف ہے، اب زلفیں رکھے ہوئے ہیں. بندہ نواز گیسو دراز. ارے گیسو دراز تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بے شک. اللہ کے ولی کامل تھے. تو ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے عقائد حقہ پر دلائل رکھتے ہیں. تو بزرگوں کا بھی ذکر کرو تو صراط مستقیم واضح ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، جب کوئی حاجت پیش آئے تو تم مجھے پکار، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پکار لو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہاری حاجت روائی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا شیخ. بہجت الاسرار شریف جو بڑی معتمد مستند کتاب ہے، اس میں واقعہ ذکر ہے کہ قافلے کے لوگ رات میں سفر کر رہے کہ ایک جگہ جنگل میں تاریک جنگل، اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے، اور ان کے پاس اونٹ اور اونٹ پہ لدے ہوئے سامان اسی جنگل میں بیٹھا دیے. صبح ہوئی، سپیدہ نمودار ہوا، اجالا ہوا تو ایک صاحب کے ایک اونٹ غائب. بہت تلاش کیا، نہیں ملا. اب یہاں سے کچھ بھی کرنا ہے، ساتھی بھی آگے بڑھنے والے ہیں، اور اونٹ اور اس پر سامان بھی بار ہے، اس کو لینا بھی. اونٹ بڑی دولت تھی اور اس پر سامان لگا ہوا، جیسے آج کل کے زمانے میں کہ لاری اور سامان ہے. انہیں اچانک یاد آیا کہ غوث پاک نے فرمایا کوئی حاجت ہو تو مجھے یاد. اللہ اکبر. اللہ یا شیخ. انہوں نے وہیں پر پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. اللہ اکبر. فرماتے ادھر زبان سے نکلنا تھا کہ پہاڑی کے اوپر کوئی سفید پوش نظر آیا جو اپنی آستین سے یوں اشارہ فرما رہا.
سبحان اللہ جدھر اشارہ فرمایا ہم لوگ پہاڑ کے اس طرف گئے تو وہ سارے اونٹ وہاں بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسی ویسی نہیں، بہجت الاسرار جیسی معتمد اور مستند کتاب کی روایت ہے سبحان اللہ. جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فرمایا کہ کتب احادیث میں صحت اسناد کے اعتبار سے جو مقام بخاری شریف کا ہے، کتب سیر میں وہی اعتبار بہجت الاسرار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم پھر گفتگو کریں گے. غالباً کل بھی ہمارے یاران طریقت یاد کرنے والے ہیں، نہیں یاد کریں تب بھی آ جاؤں گا، تو کل بھی بات رہے گی. اور اس کے بعد پھر نہیں بتا سکتا، لیکن کل تو رہوں گا انشاءاللہ العزیز. وقت زیادہ ہو گیا ہے، 11 بجے تک ٹائم تھا، 11 سے زیادہ ہو گیا، معاف کیجیے گا. انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ ایک گزارش ہے، کیا؟ قمر النساء رضویہ اور حسنیرہ قادری، دونوں حسنیرہ قادری. حسنیرہ؟ ہاں حسنیرہ. ہاں حضرت قمر النساء رضویہ قصید غوثیہ شریف کی اجازت چاہتی ہیں. حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ سے مرید ہیں. اور حسنیرہ قادری بھی قصید غوثیہ شریف کی اجازت چاہتی ہیں. یہ سید جلال الدین اشرفی سے مرید ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں خواتین کو قصید غوثیہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے. حضرت ایک اور گزارش ہے کہ یہاں محفل ہوتی ہے، قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد ہوتا ہے، تو سب کو آپ عام اجازت عطا فرما دیں قصیدہ غوثیہ شریف کی. کہ آپ لوگوں کو پہلی سے اجازت ہے؟ اچھا بہت سارے حضرات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اس قصیدہ شریف پہ پڑھنے کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین اور سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ مبارکہ کا جو فیضان ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر جاری سائے. انشاءاللہ حضور مفتی صاحب قبلہ کا کل بھی بیان ہوگا، اور 11ویں شب میں بھی حضرت کرم فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کل بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 8:40 کو مسجد میں حاضر ہوں. ختم قادیہ شریف نعت و منقبت کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. صلاۃ و سلام بقیام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، غم فقیروں کی سرور پہ سلام، ان کے مولا کے اونے پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے اونے پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، حق کے مغرب ایمان و تقیٰ ذات اکرم امام و تقیٰ واللقاء، قطب عالم امام و تقیٰ واللقاء، غوث اعظم امام و تقیٰ واللقاء، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن سے ملتا ہے
غربت پہ لاکھوں سلام ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اگل سنن شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے گا ایمان ان کا سایہ سروں پر رہے گا ایمان ان کی نورانی تربت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ بر تو پاشد تو برما تا ابد یہ سلسلہ ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلى آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمیل اسے قبول فرما لے مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما پروردگارہ ہم سب کے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں مولا قدیر ہمارے ان خالی ہاتھوں کو اپنے گوہر مراد ہمارے ان خالی ہاتھوں کو ہمارے گوہر مراد سے بھر دے پروردگارہ ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما مولا محفل پاک کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے ان کی کوششوں کو قبول فرما دارین میں انہیں بہترین صلہ عطا فرما سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر محبوبان بارگاہ کے فیوز و برکات سے تمام لوگوں کو مالا مال فرما ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلا ہم سب لوگوں کو مسلک حق مسلک اہل سنت اسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے اسی سچے مسلک پہ گامزن رکھ اسی سچے مسلک کا خادم بنا اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما اور اسی سچے مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم مولا قدیر جو بھی بیمار ہیں سنی صحیح عقیدہ مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار مولا اپنے کرم سے انہیں شفائے کامل عطا فرما خصوصاً جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے جناب محمد سلیم اور ناظرین شیخ اور محفوظ افسر اور صفیہ خاتون اور انیس کے صاحبزادے مولا جو جن لوگوں کے لیے بھی ابھی دعائے صحت کی دعائے شفا کی درخواست کی مولا ان تمام لوگوں کو شفائے کامل عطا فرما ان سب لوگوں کو اور یہاں جتنے حاضرین ہیں ان میں یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہو یا جو جتنے بھی سامعین اس وقت ہیں مولا ان میں یا ان کے متعلقین رشتہ دار میں جو بھی بیمار ہے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں سب کو شفائے کامل عطا فرما اور دنیا میں جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی دہشت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے مولا قدیر لوگوں کے دلوں سے اس کی دہشت کو دور فرما ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان کی حفاظت فرما اور جو مبتلا ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما جو آن لائن جو سننے والے حضرات ہیں انہوں نے کچھ سارے ثواب کیا دو سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ ملک وغیرہ پروردگارہ جن لوگوں نے بھی آج اس محفل میں احصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی پڑھا ہے قرآن مجید کی جن صورتوں کی بھی تلاوت کی ہے مولا ان سب کو قبول فرما اور یہاں بھی اور 11 لاکھ حضور شریف پروردگارہ جن لوگوں نے اس کا ورد کیا یہاں جن لوگوں نے جو کچھ پڑھا پروردگارہ ان سب کو تو قبول فرما ان سب کا ثواب بلا حساب اور آن لائن جو سن رہے ہیں انہوں نے بھی جو کچھ بھی پڑھا ہے مولا ان سب کو تو قبول فرما جو کچھ سنا اسے قبول فرما اور ان سب کا ثواب بلا حساب اور جو بھی ماحضر طعام شیرینی ہے مولا ان سب کا ثواب جو تیرے کرم کے لائق وہ سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے ان کے صدقے طفیل تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات اعظام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و علیہن اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب نظر ہے جملہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ سلاسل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب نظر ہے سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اسکندری الرحمۃ و رضوان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حیثیت محبوب الہی حیثیت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت صابر پیا کلیری حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت محبوب الہی حضرت امیر خسرو حضرت بندہ نواز یسوع دراز اور دیگر تمام بزرگان دین مشائخ ماریر مطہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پہنچا دے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب نظر ہے سیدی آقائی مرشد سرکار مفتی اعظم عالم حجت الاسلام حضور صدر الشریعہ حضور تاج الشریعہ حضور حافظ ملت حضور سید العلماء حضور
حضور تمام بزرگان دین اور بالخصوص بمبے شہر میں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما، حضرت مخدوم ماہمی ہے، حاجری شاہ ہے، بابا بہاؤدین شاہ، حضرت عبدالرحمن شاہ بابا، حضرت شیخ مصری، حضرت شاہ عبداللہ و دیگر تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے۔ مولا اپنے محبوبان بارگاہ کے فیوض و برکات سے تمام حاضرین، تمام سامعین کو مالا مال فرما دے، ہم سب لوگوں کی نیک جائز مرادوں کی تکمیل فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرات لنگر قادری شریف تناول فرما کر پھر تشریف لے جائیں، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الاخر شریف کی 7ویں شب ہوگی، لہٰذا جشن غوث اعظم، ذکر غوث اعظم بھی ہوگا اور یاد حضور تاج الشریعہ بھی منائی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 8:40 پر مسجد میں حاضر ہوں اور ختم قادیہ شریف میں شرکت فرما کر پھر نعت و منقبت کے نذرانے سماعت کر کے حضرت مفتی صاحب قبلہ قاضی شرع ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ کی خطاب نایاب سے مستفیض ہوں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم قادیہ شریف کے دوران جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر انہیں ختم قادیہ شریف کی PDF بک چاہیے ہو تو ہمارے سفیان بھائی سے آپ رابطہ کریں موبائل پر، تو وہ آپ کو جو ہے اس کی PDF بک بھی دے دیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔